نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو شادی کے اوپر ہے۔ جب آپ اپنی لڑکی کی شادی کریں تو ان باتوں کا خیال رکھیں، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ برے مرد کی، برے انسان کی کیا پہچان ہوتی ہے اور وہ کیا کیا کام کرتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد کیسا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو شادی سے پہلے دیکھنی ہے۔ یہ تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، صرف اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے اور کتنا خرچ کرتا ہے، باقی نہ اس کو نماز سے مطلب، نہ اللہ رسول سے مطلب، کسی چیز سے مطلب نہیں، صرف اور صرف یہی چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ کچھ ضروری بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر یہ باتیں کسی کے اندر ہیں تو آپ ہرگز اپنی لڑکی کی شادی، اپنی لڑکی کا نکاح اس سے نہ کرو، چاہے آپ کی لڑکی کنواری بیٹھی رہے۔ اگر وہ کنواری گھر پہ بیٹھے گی تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جب وہ اس کو ستائے گا، اس کو مارے گا، پیٹے گا تو اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی ہے ماں باپ کی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کہیں بہترین رشتہ ملے تو فوراً شادی کر دو، اگر اچھا رشتہ نہ ملے تو ہو گئے آپ کی لڑکی 40 سال 45 سال کی ہو جائے پھر بھی اس کو گھر پہ بیٹھا لے رہا۔ کیوں کہ اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، شرابی ہوتا، جواری ہوتا ہے، نشیڑی ہوتا ہے، مارتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا بھی ہے کہ لڑکی پھانسی لگا کے مر جاتی ہے۔ کتنے کیس دنیا میں ہوئے ہیں کہ سسرال والے ٹورچر کرتے رہے اور ایک دن اس نے پھانسی لگا کے مر گئی۔ تو میرے بھائی، یہ سب چیزیں پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد کہیں رشتہ کریں، اس کے بعد کہیں شادی کریں۔ برے مرد کی پہچان کیسے کریں؟ نمبر 1، تکبر کرے گا، مطلب اپنی خواہش کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو ہم نے یہ کیا، وہ کیا، اور میرے پاس یہ ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو فقیر آدمی ہو، ہم تمہاری لڑکی کو یہ بنا کے رکھیں گے، وہ بنا کے رکھیں گے۔ پہلی نمبر کیا ہے کہ تکبر کرے گا۔ نمبر 2، اکڑ کے بولے گا، کسی سے بھی پیار سے بات نہیں کرے گا، نہ تمہاری ماں سے، نہ تمہارے باپ سے، نہ تمہارے بھائی سے، نہ تمہاری بہنوں سے، کسی سے بھی پیار سے نہیں بولے گا، جب بھی بولے گا اکڑ کے بات کرے گا۔ نمبر 3، دکھاوا زیادہ کرے گا۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے کبھی بھی کپڑے دے دیے یا کچھ بھی دے دیا تو شو مارے گا کہ ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں وہ دیا، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، تو کیا ہے کہ دکھاوا کرے گا۔ نمبر 4، بد زبان ہوگا، جب بھی بولے گا تو ایسا لگے گا کہ سانڈ جیسی آواز نکل رہی ہے، پیار محبت کی تو آواز نکلتی نہیں ہے۔ نمبر 5، اکڑ کر چلے گا، یہ سمجھے گا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت، سب سے اسمارٹ اور سب سے طاقتور، سب سے صحت مند انسان ہم ہی ہے، اور ہم ہی سب سے عقل مند انسان ہے، باقی میرے سامنے سب بے وقوف ہیں۔ نمبر 6، خاندان میں سب کو ذلیل کرے گا۔ کیا مطلب؟ خاندان میں کچھ بھی باتیں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں بولے گا جس سے اس کے خاندان کی بے عزتی ہو۔ اپنے پیسے پر ناز کرے گا، اگر پیسہ زیادہ ہوگا تو وہی ہم نے کیا بولا، تکبر کرے گا، دکھائے گا کہ دیکھو میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اپنے صحت پر ناز کرے گا، بزرگوں کو جلیل کر کے خوش ہوگا، جیسے نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی، جو بزرگ ہیں ان کو ذلیل کرے گا اور خوش ہوگا کہ ہم ان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اپنی جوانی کے قصے زیادہ سنایا کرے گا کہ ہم نے جوانی میں یہ کیا، وہ کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھے۔ اور جو شعر بھی مشہور ہے آج کل دنیا کے اندر، کیا چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی جوانی کے قصے سنا دیں تو نوجوان میرے پیر دبانے لگیں، خاک تمہارے پیر دبانے لگیں گے۔ اگر تم نے اللہ کے راستے میں اپنی زندگی گوائی ہوگی تو تمہارے پیر دبائیں گے، کیوں کہ تم ہم کو اللہ رسول کے قریب کرو گے۔ اب کیا ہے کہ اپنی جوانی کے قصے سنا دے تو نوجوان ہمارے پیر دبانے لگے۔
نوجوان صرف اور صرف اپنے ماں باپ کے پیر دباتے ہیں بس، باقی دنیا میں کسی کے پیر نہیں دباتے ہیں۔ بہت لوگ کچھ بھی ہوتا تو یہی ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کہ اگر جوانی کس سے سنا دیں تو لوگ ہمارے پیر دبانے لگیں گے، حاسد ہوگا۔ کیا مطلب؟ کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں تو حسد کرے گا یہ ان سے چھن جائے، راتوں کی نیندیں اڑیں گی اس کو، یہی سوچے گا بتاؤ اللہ نے ہم کو کچھ بھی نہیں دیا، ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کو دیکھو وہ دن بھر گناہ کرتا ہے، دن بھر گانے سنتا ہے، اور اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دکان بھی ہے، تو اس کے دل میں یہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس سے چھین لے۔ یہ اس کو بولتے حسد کرنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس پہ جو حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں سب برباد ہو جاتی ہے، ایسے برباد ہوتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے اور آگ لکڑی کو جلاتی ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالی اس حاسد کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، حسد بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی برائی ہے، اور اس سے ہم سب مسلمان اس سے بچ کے رہیں۔ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، یہ آخری بات تھی، ماں باپ کا نافرمان ہوگا جب وہ انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جنہوں نے اس کو پالا، جنہوں نے اس کو بڑا کیا، اس کو جوان کیا، اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرا، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تمیز سے بات نہیں کرتا ہے۔ جب وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تب وہ تمہارے ماں باپ کہاں سے تم عزت کرے گا؟ کیوں کہ جب سب کچھ اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا پھر بھی وہ ان کا نہیں ہوا، تو میرے بھائی جو ساس سسر ہیں وہ بھی ماں باپ کے درجے میں آتے تو ان کی عزت کہاں سے کرے گا؟ اگر کبھی کچھ بول دیا تو گلیمان پکڑ لے گا، گالی بک دے گا، ہاتھ چلانے لگے گا۔ تو میرے بھائی یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں جو آپ شادی سے پہلے یہ چیزیں دیکھ لیں۔ اب میں ایک بار میں پوری بات بتاؤں گا آپ کو، یہ تو میں نے الگ الگ بتائی تھی، اب آپ سن لیں، اس کے بعد ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ برے مرد کی پہچان کیسے کرے؟ نمبر 1 تکبر کرے گا، نمبر 2 اکڑ کے بولے گا، نمبر 3 دکھاوا زیادہ کرے گا، نمبر 4 بد زبان ہوگا، نمبر 5 اکڑ کر چلے گا، نمبر 6 خاندان میں سب کو ذلیل کرے گا، نمبر 7 اپنے پیسے پر ناز کرے گا، نمبر 8 اپنے صحت پر ناز کرے گا، نمبر 9 بزرگ کو ذلیل کر کے خوش ہوگا، نمبر 10 اپنی جوانی کے قصے زیادہ سنایا کرے گا، نمبر 11 حاسد ہوگا، نمبر 12 ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ یہ 12 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کہیں بھی شادی کرنے سے پہلے ان چیزوں پہ زور دیں، اور جو لوگ شادی کرنے جا رہے ہیں آپ ان کے پاس یہ ویڈیو بھیجیں، ورنہ آپ کی لڑکی کی زندگی تباہ بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی۔ تم تو شادی اسی لیے کیے ہوگے کہ میری لڑکی جائے گی، خوش رہے گی، وہاں ہنسی خوشی زندگی کاٹے، لیکن تمہیں کیا معلوم تھا کہ جیسے وہ ہیاں زندگی کاٹ رہی میرے پاس، اس سے بھی بیکار زندگی اس کو وہاں ملنے والی ہے۔ تو میرے بھائی یہ بھی چیز دیکھنی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن کتنا پڑھتا ہے، نماز کیا پڑھتا ہے، اور اللہ رسول کے راستے پہ کتنا چلتا ہے۔ شراب تو نہیں پیتا ہے، گٹکا نہیں کھاتا ہے، سگریٹ نہیں پیتا، ان چیزوں سے دیکھنا ہے۔ کیوں؟ جس انسان کے دل میں اللہ اور نبی کی محبت جس انسان کے دل میں نہیں ہے، قسم خدا کی وہ انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں کسی کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہے ہیں، لیکن اولاد ایسی ہے کہ انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے دل میں نہ تو اللہ کی محبت ہے، اور نہ نبی کی محبت ہے، نہ قرآن کی محبت، نہ نماز کی محبت۔ یہی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو صاف کرتی ہے، ستھرا کرتی ہے، اور اس کے اندر محبت جیسا تحفہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ تبھی پیدا ہوگی جب آپ اللہ نبی سے محبت کرو گے، تب۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔